یہ کہانی ہے علم کی، صبر کی اور اجتہاد کی۔ یہ کہانی ہے امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ فارس کی سرزمین سے ایک شخص امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کی گود میں ایک ننھا سا بچہ تھا۔ اس نے ادب سے اپنے بچے کو حضرت علی کی گود میں دے دیا۔ حضرت علی نے شفقت بھری نگاہ سے اس بچے کو دیکھا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور دعا فرمائی، اے اللہ، اس بچے کو علم عطا فرما اور اس کی نسل کو علم کا چراغ بنا دے۔ یہ بچہ ثابت تھا اور یہی دعا آنے والی صدیوں کی تقدیر بن گئی۔ کچھ سال گزرے، سن 80 ہجری میں ثابت کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا۔ نام رکھا گیا نعمان۔ یہی نعمان آج دنیا میں امام اعظم کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ جب امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے، اس وقت کئی جلیل القدر صحابہ کرام ابھی حیات تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ، حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ عنہ۔ مورخین لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی زیارت کی۔ یوں آپ کو صحابہ کے نور اور تابعین کے علم دونوں کا فیض حاصل ہوا۔ لیکن یہ دور امن کا دور نہ تھا۔ عراق میں حجاج بن یوسف کی حکومت تھی۔ ظلم، خوف اور خون، علماء چھپتے تھے، درس گاہیں خاموش تھیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمایا کرتے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے دنیا ظلم سے بھر گئی ہو۔ ایسے حالات میں تعلیم حاصل کرنا آسان نہ تھا۔ امام ابو حنیفہ ایک تاجر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ نے تجارت شروع کی اور اس میں غیر معمولی دیانتداری دکھائی، لیکن دل کے کسی کونے میں علم کی چنگاری زندہ تھی۔ ایک دن بازار سے گزرتے ہوئے امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر نوجوان نعمان پر پڑی۔ انہوں نے بلایا اور پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ امام ابو حنیفہ نے جواب دیا، تجارت کے کام سے۔ امام شعبی نے فرمایا، میں تم میں غیر معمولی صلاحیت دیکھتا ہوں، علماء کی صحبت اختیار کرو۔ یہ الفاظ دل میں اتر گئے اور زندگی کا رخ بدل گیا۔ اب امام ابو حنیفہ علمی مجالس میں بیٹھنے لگے۔ شروع میں مناظرے کیے، لیکن جلد ہی یہ احساس ہوا کہ اصل خدمت فقہ میں ہے۔ ایک دن ایک عورت نے طلاق کا مسئلہ پوچھا۔ آپ جواب نہ دے سکے۔ فرمایا، امام حماد کے پاس جاؤ اور جو وہ بتائیں مجھے بھی آ کر بتانا۔ جب جواب سنا تو دل میں گہری اثر انگیزی پیدا ہوئی۔ اسی دن امام حماد کے درس میں جا بیٹھے۔ امام حماد کوفہ کے عظیم فقیہ تھے۔ فقہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا تسلسل انہی کے مدرسے میں جاری تھا۔ امام ابو حنیفہ نہایت ادب سے خاموش بیٹھتے۔ چند ہی دنوں میں استاد نے پہچان لیا۔ فرمایا، نعمان، تم سب سے آگے بیٹھا کرو۔ 2 سال بعد استاد کی غیر موجودگی میں آپ نے درس دیا۔ 60 مسائل پیش آئے، 40 میں استاد نے مکمل تائید فرمائی۔ یہ اجتہاد کی مضبوط بنیاد تھی۔ امام ابو حنیفہ نے حدیث کی تحصیل میں بھی غیر معمولی محنت کی۔ 89 سے زائد اساتذہ سے حدیث سنی۔ امام شعبی، امام قتادہ، امام شعبہ، سفیان ثوری۔ امام شعبہ فرمایا کرتے تھے، جیسے سورج روشن ہے ویسے ہی علم ابو حنیفہ ہے۔ علم کی پیاس آپ کو حرمین شریفین لے گئی، مکہ اور مدینہ۔ حضرت عطا، حضرت اکرمہ، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق۔ امام باقر کے ساتھ علمی گفتگو ہوئی۔ جب حقیقت واضح ہوئی تو پیشانی چوم لی گئی۔ یہ علم کا اعتراف تھا۔ اب یہ حال تھا کہ جہاں سے گزرتے لوگ جمع ہو جاتے۔ بعض نے اعتراض کیے، لیکن جب ملے تو مان گئے۔ امام اوزاعی نے کہا، میری بدگمانی بے بنیاد تھی۔ حضرت علی کی دعا قبول ہو چکی تھی۔ نعمان بن ثابت اب امام اعظم تھے۔ ان کا علم امت کی رہنمائی بنا، ان کا صبر ظلم کے خلاف ڈھال بنا، اور آج 1400 سال بعد بھی دنیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علم سے فیض پا رہی ہے۔